अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अब मेरी समझ में आ गया कि ये लोग मेरी इतनी खिदमत कर रहे थे, मुझे क्यों खिला पिला कर सेहतमंद किया जा रहा था, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। ये सेनेटर ज़रूर इसराइली पार्लियामेंट का कोई अहम तरीन रुकन है और दिल का मरीज़ है, और मेरा धड़कता हुआ जिंदा दिल निकाल कर उसके सीने में पेवस्त करने वाले थे। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि मेरी मौत और मेरी लाश की चीर फाड़ थी। फौरी तौर पर मुझे यूँ लगा जैसे मैं ज़रा सी भी मज़ामत करने के काबिल नहीं रहा, और ये लोग मेरे होश में आने के बाद मुझे स्ट्रेचर पर बांध कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, जहां मेरे पहलू में दूसरे स्ट्रेचर पर जर्दरू इसराइली सेनेटर जोसेफ है, दूसरे स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा होगा। फिर मुझे भी बेहोश कर दिया जाएगा और मेरे सीने में से दिल निकालने के लिए चीर फाड़ शुरू हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा और मेरी लाश चूने के गड्ढे में फेंक दी जाएगी। यह इंतहाई भयानक, इंतहाई घिनौना तस्वुर था। डॉक्टर मुझे होश में लाने के जतन कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई तेज़ कदमों से चलता मेरे पलंग के करीब आया। मैंने एक आंख की पलक ज़रा सी खोल कर देखा। ये वही जर्दरू उधेड़ उम्र डिप्लोमेट था। वो इज़्तिराब की हालत में बोला, क्या हो गया इसे डॉक्टर? तुम इसे सेहतमंद हालत में लाने के बाद खुद बेहोश करके इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने मौत के जजीरे के इंचार्ज समेत तुम लोगों को $1,00,000 दिए हैं, और मैं पार्लियामेंट का अहम तरीन रुकन भी हूँ। अगर मेरे साथ धोखा किया गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक डॉक्टर ने नर्म लहजे में कहा। सेनेटर जोसेफ, प्लीज़ आप चलकर अपने कमरे में लेट जाएं। ऑपरेशन आधी रात के बाद अपने तयशुदा टाइम पर ज़रूर होगा। इसे अभी होश आ जाएगा। सेनेटर जोसेफ खामोशी से सर को झटकता हुआ बाहर निकल गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर आधी रात से पहले पहले मैं यहाँ से फ़रार होने में कामयाब ना हो सका तो सुबह मेरी कटी पटी दिल से खाली लाश चूने के गड्ढे में सड़ रही होगी। अब मैं होश में आ जाना चाहता था ताकि ये डॉक्टर मुतमईन होकर चले जाएं और मुझे यहाँ से फ़रार होने के बारे में सोचने का मौका मिल सके। मैंने इंतहाई नकाहत के आलम में हूँ की आवाज़ हलक से निकाली और आंखें खोल दी। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हो गया था? अट्टा कट्टा डॉक्टर बोला, शायद कमज़ोरी के बायस तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगा दिया गया है। दूसरे डॉक्टर ने मेरे बाजू को थपथपा कर कहा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नर्स के हाथ गरम गरम सूप भिजवाता हूँ। और दोनों डॉक्टर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चले गए। बाहर खड़े मुसल्ला गार्ड की एक खौफनाक झलक मुझे फिर दिखाई दिया। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुझे हर हालत में इस मकतल से फ़रार होना था। वक्त महदूद था और फ़रार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौत मेरे सामने खड़ी थी। मौत को इतना करीब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। निसफ रात की घड़ी नज़दीक से नज़दीक आ रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि फ़रार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। सिर्फ एक दरवाज़ा था जिसके बाहर मुसल्ला पहरेदार संतरी खड़े थे। मैं बेहक वक्त उन दोनों को काबू नहीं कर सकता था। मेरे पास नाखून काटने वाली कैंची तक नहीं थी। बोझ पर इस तरह कफियत तारी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के फर्श पर बेचैनी से टहलने लगा। दीवार को उंगली से बजाकर देखा। यह ठोस थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सर धड़ की बाजी लगाने पर तुला हुआ था और मैं कुछ भी कर सकता था। मौत अपने पंजे फैला इंतहानी घिनौनी और मकरू शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। ऐसी दहशतनाक मौत मैंने अपने लिए कभी तस्वुर भी नहीं किया था। राहदारी की खामोशी में इंसानी कदमों की चाँप सुनाई दी। शायद कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैं जल्दी से बिस्तर पर नीम दराज हो गया और सर पलंग की रेकिंग से लगा दिया। मेरी आंखें दरवाजे पर लगी थीं। दरवाज़ा खुला और एक कंपाउंडर किस्म का आदमी, लंबा सफ़ेद कोट और सर पर सफ़ेद टोपी जमाए, हाथ में दवाइयों वाली ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। बिजली की चमक के साथ एक ख्याल मेरे जहन में आ गया। यही शख्स मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद था। अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर मुझे भयानक मौत से कोई नहीं बचा सकता था। मेरी सारी ताकत जैसे सिमट कर मेरे हाथों के पंजों में आ गई। कमरे का दरवाज़ा ऐसा था कि खुलने के बाद अपने आप बंद हो जाता था। इस कंपाउंडर के अंदर आते ही पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था। उसने अंदर आते ही ट्रे साइड टेबल पर रखी और मुझे कमीज़ की आस्तीन ऊपर करने का इशारा किया। मैं इस वक्त एक मुकम्मल कमांडो के रूप में तब्दील हो चुका था। इस कंपाउंडर ने ट्रे में से सिरिंज उठाकर उसमें दवाई भरी और मुझे टीका लगाने के लिए आगे को झुका। बस ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी हरकत थी।
एक बिजली सी कूदी और मैंने उसकी गर्दन को दोनों हाथों के शिकंजे में दबोच कर बिस्तर पर गिरा लिया। पहली बात तो ये थी कि मुझे इसे हलाक करने में देर नहीं लगानी चाहिए थी। दूसरी बात यह थी कि किसी किस्म की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए थी। दोनों बातों पर मैंने इंतहाई महारत से अमल किया। 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बदनसीब की गर्दन का मनका टूट चुका था और वो मेरी गोद में मुर्दा पड़ा था। मैं लपक कर बिस्तर से उठा, उसका सफ़ेद लंबा कोट उतार कर पहना, फिर उसकी सफ़ेद टोपी अपने सर पर जमाई, उसके सफ़ेद बूट तेज़ी से पहने, फिर मैंने उसकी लाश उठाकर पलंग पर डाली और उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया। यह मरहला आसानी से इसलिए तय हो गया कि वहाँ मेरी कमांडो कार्रवाई में मज़ामत पैदा करने वाला कोई नहीं था। असल मरहला अब शुरू होने वाला था, जब मुझे कंपाउंडर के कपड़ों में बाहर निकलना था। एक बात मुझे मालूम थी कि राहदारी में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। यह नीम अंधेरा और मेरी किस्मत ही मेरा साथ दे सकती थी। मैंने सही टेबल पर से ट्रे उठाई और धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस वक्त मुझे वाकई यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं पुल से राह से गुजरने वाला हूँ। मेरी शेव ज़रा ज़रा बड़ी हुई थी, मुंडा हुआ सर पूरे का पूरा मैंने सफ़ेद टोपी में छुपा लिया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए जैसे अपने आप रुक गया। दिल की धड़कन को ऐनी अज़म से काम लेते हुए मामूल पर लाया और फिर खुदा का नाम लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं ज़रा सा खांसता हुआ सर को नीचे किए हुए मुंह के आगे एक हाथ रखे, तेज़ तेज़ मगर इंतहाई मोहतात कदमों से चलता मुसल्ला पहरेदार के करीब से होकर गुजर गया। यह लम्हा क़यामत का लम्हा था। उनके करीब से गुजरते हुए मुझे एक मुसल्ला पहरेदार के सांस की आवाज़ भी सुनाई दी थी। पीछे से किसी भी वक्त हाल्ट की आवाज़ सुनाई दे सकती थी और मुझे एकदम सरपट भागना था और फिर स्टेन गन की एक बार ने मेरे जिस्म को छलनी कर देना था। मैं आज इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि एक महर कमांडो होते हुए भी उस वक्त मेरे कदम खौफ के मारे मन मन के हो गए थे। राहदारी नीम तारीख थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। सामने से वही डॉक्टर मुझे मिल सकता था, नर्स मिल सकती थी। अस्पताल की इमारत का दरवाज़ा कोई 20 कदम के फासले पर था। मुझे उसी दरवाजे से अंदर लाया गया था। ये 20 कदम मेरे लिए मील की मसाफत बन गया। यूँ महसूस हुआ जैसे मैं न जाने कब से इस राहदारी में से गुजर रहा हूँ। दरवाज़ा आने का नाम नहीं ले रहा था, मेरे कान सनता रहे थे। पीछे से किसी वक्त हाल्ट या स्टेन गन की फायरिंग सुनाई दे सकती थी। सामने से एक ठगने कद की नर्स चली आ रही थी। ये मेरी नर्स नहीं थी, फिर भी वो मुझे पहचान सकती थी। मैंने गैर शौरी तौर पर खांसते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। नर्स मेरे करीब से गुजर गई। शायद वो मैट्रन थी और रात के राउंड पर थी। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अपनी जगह पर पत्थर का बुत बना खड़ा हूँ और मेरी टांगें चल रही हैं। बाएं जानब दरवाज़ा नजर आया, मैं उसकी तरफ घूम गया। चमकीले फर्श वाली लॉबी खाली थी। छत पर लगी ट्यूबलाइट के चौखटों में से सिर्फ 2 चौखटे रोशन थे। ख्याल आया कि मुझे अस्पताल से बाहर जाते किसी ने देख लिया तो वो ज़रूर आकर पूछेगा कि मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ। हज़ार किस्म के वसवसे दिल में पैदा हो रहे थे। अपने कमरे से लॉबी के दरवाजे तक आने में मुझे 7-8 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे, लेकिन यह महसूस हो रहा था जैसे मैं सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत तय करके वहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं लॉबी में आकर एकदम दीवार की तरफ हो गया। पहरेदारों की फायरिंग से बच कर निकल आया था। मैं उनकी रेंज से बाहर था, मगर इंतहाई खतरे के जोन से बाहर नहीं था। अस्पताल के पोर्च में एक वर्दी पहरेदार हाथ में छोटा सा डंडा लिए टहल रहा था। मेरी तवज्जो अस्पताल की इमारत के पहलू में बाग की झाड़ियों की तरफ थी, जहाँ अंधेरा था। कुछ फासले पर पार्किंग शेड में 3-4 गाड़ियाँ और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मैं बाहर बड़े सुकून के साथ कदम उठाता हुआ जिस तरफ झाड़ियाँ और अंधेरा था उस तरफ चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि मुझे उधर जाता देखकर पहरेदार और उसकी नज़रें मेरा ताक़ुब करने लगी। मैं अभी झाड़ियों के पास नहीं पहुंचा था कि पीछे से आवाज़ आई, मिस्टर ज़रा रुकना। यह जुमला ज़ाहिर है उसने इब्रानी ज़बान में अदा किया था। मेरा खून एकदम जैसे जम कर रह गया। मैंने उसे भी ठिकाने लगाने का फैसला किया और उसकी तरफ चेहरा घुमाया। पहरेदार की छोटी छोटी सियाह मूँछें थीं और वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसने पहरेदारों वाली नीली वर्दी पहन रखी थी। मेरे करीब आकर बोला, दोस्त मैं यहाँ नया नया आया हूँ, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या तुम मुझे कोई ऐसी गोली ला दोगे जिसके खाने से मुझे नींद ना आए? मैंने इत्मीनान का सांस भरा और कहा कि मैं सामने एम्बुलेंस में ये फर्स्ट एड की दवाइयाँ रखूँ, वापस आकर तुम्हें गोलियाँ ला दूँगा। उसने इखलाक से मेरा शुक्रिया अदा किया और इस अस्पताल के बारे में पूछने लगा।
کہ یہاں تنخواہ ہفتے بعد ملتی ہے یا 15 دن کے بعد ہے، اور یہ کہ یہاں کتنی نرسیں رات کی ڈیوٹی پر ہوتی ہیں۔ میں نے لابی کی طرف دیکھا۔ ابھی تک میرے فرار کا راز فاش نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ میں نے پہرے دار سے کہا، میں واپس آ کر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، اور تیز تیز قدموں سے ایمبولینس کی طرف چلا۔ اب مجھے کم از کم پہرے دار کی طرف سے اطمینان تھا کہ یہ مجھے ایمبولینس کی طرف جاتے دیکھ کر کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ پارکنگ شیڈ میں جاتے ہی میں ایمبولینس کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں دشمن کی تباہ کن فائرنگ کی زد میں تھا۔ فائرنگ کسی وقت بھی شروع ہو کر میرا جسم چھل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ٹرے زمین پر رکھ دیا، ایمبولینس کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے سارے دروازے لاک تھے۔ قریب کھڑی ایک کار کا دروازہ کھینچا، وہ بھی لاک تھا۔ گاڑیوں کی اوٹ میں جھک کر میں نے تمام گاڑیوں کی جلدی جلدی چیکنگ کی۔ کسی بھی گاڑی کا دروازہ کھلا نہیں تھا۔ میں نے دوڑ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ جلدی سے کمپاؤڈر سفید کوٹ اور سفید ٹوپی اتار کر اندھیرے میں ایک طرف پھینکی، اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ تھے۔ میں پارکنگ شیڈ کے پیچھے سے ہو کر بھاگنے لگا تھا کہ ایک موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں گاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ایک آدمی موٹر سائیکل پر نمودار ہوا، اور اس نے پارکنگ شیڈ میں آ کر موٹر سائیکل کھڑی کی اور پیچھے رکھا تھیلا اٹھا کر اسپتال کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے انجن بند کر کے تالا نہیں لگایا تھا۔ اب وہ تیز تیز قدموں سے لابی میں گزر گیا، تو میں لپے کر اس کی موٹر سائیکل کی طرف گیا، اس پر بیٹھا اور اسے اسٹارٹ کر کے فاسٹ گیئر میں چلاتا اسپتال کے پورچ سے گزر کر طوفان بیل کی طرح سڑک پر آ گیا۔ اب مجھے پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اسی سڑک پر موٹر سائیکل بھگائے لیے جا رہا تھا جس پر میں اپنے قصاب ڈاکٹر اور مسلح گارڈز کی حراست میں یہاں لایا گیا تھا۔ موٹر سائیکل اپنی پوری رفتار سے دوڑی جا رہی تھی۔ یہ سڑک ہموار تھی۔ بجلی کے کھمبے میرے قریب سے ہو کر پیچھے گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اسپتال میں ایک ہنگامہ مچ گیا ہوگا، اور مسلح محافظ جیپ میں سوار ہو کر اسٹین گن لیے میرے پیچھے چلے آ رہے ہوں گے۔ میں نے ایک پل کے لیے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے کوئی جیپ یا گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی تھا۔ ایک ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اسپتال سے دور نکل جانا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا نکلوں گا، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ مجھے اس جہنم سے ہزاروں لاکھوں میل دور نکل جانا ہے۔ نسبتاً ہموار اور بہتر سڑک ختم ہو گئی۔ اب بائیں جانب وہ سڑک آ گئی جو چھوٹی تھی اور غیر ہموار تھی، اور جس کے دونوں جانب کافی فاصلے پر جا کر ٹیوب لائٹس لگی تھیں۔ میں نے رفتار کچھ کم کر لیا۔ میری موٹر سائیکل سڑک پر اچھلتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ آگے وہی ایئرپورٹ آنے والا تھا جہاں مجھے فوجی طیارے کے ذریعے لایا گیا تھا۔ اس ایئرپورٹ کے خطے میں میرے لیے شدید خطرہ تھا۔ اسپتال کا ڈاکٹر ایئرپورٹ پر موجود سیکورٹی عملے کو میرے فرار کے بارے میں ٹیلی فون کر سکتا ہے، اور میں گرفتار کیا جا سکتا ہوں، یا پھر کسی طرف سے بھی گولی کا فائر آ کر مجھے ابدی نیند سلا سکتا ہے۔ میں وہاں اجنبی تھا، نہ مجھے ایئرپورٹ کے بارے میں کچھ علم تھا، نہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ علاقہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے بستی کس جانب ہے۔ راستے میں ڈاکٹر کی زبانی صرف اس قدر پتہ چلا تھا کہ یہ جریکو کا علاقہ ہے۔ جریکو اسرائیل کی مشرقی بندرگاہ تھی۔ میرے لیے تو ہر طرف خطرہ ہی خطرہ منڈلا رہا تھا، تاہم کسی شہر میں جا کر میرے چھپنے کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ یہاں میں پکڑا جا سکتا تھا۔ میری دونوں جانب وہی سنگلاخ اور سنسان پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ ٹیلے مجھے دیو پہ کر افریت معلوم ہو رہے تھے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ دور مجھے چھوٹے سے فوجی ایئرپورٹ کی چند ایک روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ میرے لیے شدید خطرے کے نشان تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر موٹر سائیکل کو دائیں جانب ٹیلوں کی طرف موڑ دیا۔ یہاں زمین ہموار نہیں تھی، جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے، جنگلی جھڑیاں بھی آتی تھیں۔ میری موٹر سائیکل اچھل اچھل کر چل رہی تھی۔ اس کی آواز ایئرپورٹ سیکورٹی کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی، اور اگر انہیں میرے فرار کا فون آ گیا تو اس سے میری نشاندہی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو روک دیا۔ اس کا انجن بند ہوا تو مجھے ٹیلوں کے قبرستانی سناٹے کا احساس ہوا۔ میں نے موٹر سائیکل کو ایک جگہ جھڑیوں کے پیچھے چھپا دیا۔ نہ جانے مجھے کیوں خیال آیا کہ موٹر سائیکل کے پیچھے جو چھوٹی سی ڈگی لگی ہے اسے کھول کر دیکھنا چاہیے۔ ڈگی ایک ڈبے کی طرح تھی اور کیریئر کے پیچھے لگی تھی۔ وہ مقفل تھی۔ میں نے پتھر کی ضرب سے اس کا تالا توڑ ڈالا، جھک کر غور سے اندر دیکھا۔
پھر ہاتھ ڈالا تو اندر سے ایک موٹر سائیکل صاف کرنے والا میلا کچلا رومال، ایک پیچ کا اسپانا، لوہے کے تار کا ایک گچھا اور ایک چاقو نکلا۔ یہ چاقو عام سائز کا تھا، جیسا کہ گھروں میں سبزی، ترکاری یا پھل کاٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ صرف یہی ایک چیز میرے کام کی تھی۔ میں نے چاقو اپنے کرتے کی جیب میں رکھا، موٹر سائیکل کو وہیں چھوڑا اور ٹیلوں کے درمیان سے ہو کر مغرب کی طرف چلنے لگا۔ میرے پاؤں میں جو فلیٹ شوز تھے وہ چلنے میں میری بڑی مدد کر رہے تھے، تاہم اندھیرے راستوں میں بکھرے ہوئے پتھروں پر بار بار پاؤں پھسل جاتے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ستاروں کی پھیکی روشنی میں صرف اتنا نظر آنے لگا کہ میں بڑے پتھروں سے بچ کر گزر سکتا تھا۔ یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے، یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ ان سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی میرے پاس نہیں تھا، صرف جان بچانے کا جذبہ مجھے آگے ہی آگے کھینچے جا رہا تھا۔ یہ سارے کا سارا علاقہ دشمن کا تھا۔ میں اس منحوس اسپتال کے جس کمرے میں تھا وہاں ہر 10 یا 15 منٹ کے بعد کوئی نرس یا ڈاکٹر مجھے آ کر دیکھ جاتا تھا۔ اس حساب سے اب تک انہیں میرے فرار کا بھی علم ہو چکا ہوگا اور انہیں اپنے عملے کے ایک رکن کی لاش بھی میرے بستر سے مل گئی ہوگی۔ جس آدمی کی میں موٹر سائیکل لے کر بھاگا تھا اس نے بھی شور مچا دیا ہوگا۔ پورچ میں ٹہلتے نئے پہرے دار نے میرے بارے میں گواہی دی ہوگی کہ اس نے مجھے پارکنگ شیڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا اور پھر میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہوا تھا۔ جو اب تک وہ لوگ میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے رات کے وقت وہ سڑک پر موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان نہ دیکھ سکیں، مگر دن کی روشنی میں انہیں یہی نشان ٹیلوں میں لے آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں صبح ہونے سے پہلے کسی محفوظ مقام تک پہنچ جاؤں، مگر محفوظ مقام تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا یہاں کوئی بھی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں تھا۔ اول تو یہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان ٹیلوں میں کب تک بھوکا پیاسا بھٹکتا زندہ رہ سکتا تھا؟ اگر کہیں کوئی آبادی بھی نظر آ گیا تو وہاں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اسرائیلیوں کو میں آزما چکا تھا، یہ سب کچھ کر سکتے تھے مگر اپنے وطن سے غداری ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں پتہ چل جائے کہ میں فلسطینی عرب گوریلا ہوں یا میرا تعلق ان کے کسی دشمن ملک سے ہے تو وہ مجھے پہلی فرصت میں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ایک ہی بات میرے حق میں جاتی تھی کہ میں عبرانی زبان بڑی روانی سے بول لیتا تھا اور یہودی مذہب کے بارے میں بھی مجھے کافی معلومات تھیں اور میں یہودی بن کر کچھ دیر دیہاتی لوگوں کے درمیان رہ سکتا تھا، لیکن اس میں ہر قدم پر خطرہ تھا۔ خطرہ میرے چاروں طرف تھا، لیکن میں نے عہد کر رکھا تھا کہ موت کے جبڑوں میں سے بھی گزر کر یروشلم اپنے ساتھی سادیہ کے پاس پہنچ کر ہوں گا۔ میرے لیے ایک ناواقف سرزمین پر سفر کرتے ہوئے اردن کی سرحد عبور کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اتنا مجھے علم ہو گیا تھا کہ میں جریکو کے مشرقی شہر کے قریب ہوں۔ جریکو شہر یروشلم سے اتنی دوری پر واقع نہیں تھا کہ میرے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہو۔ سوال یہ تھا کہ جریکو ایک اچھا خاصا صہیونی شہر ہے، میرا لباس اسپتال کے مریضوں والا ہے، میرے فرار کی خبر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں شائع کر دی جائے گی اور میرے کپڑوں اور حلیے کی تفصیل بھی ضرور بتا دی جائے گی۔ اس صورت میں صبح تک مجھے نہ صرف اپنا لباس بدلنا بلکہ کسی حد تک اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی بھی اشد ضرورت تھی۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں اور میں سنگلاخ ٹیلوں کے وحشت خیز سناٹے اور آدھی رات کے اندھیرے میں نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کے یہاں بہت سے درے تھے اور عجیب پھول پھلیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں ایک ہی جگہ پر تو نہیں گھوم رہا۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ مغرب کی طرف نگاہ دوڑی، دور دور تک تاریکی ہی تاریکی پھیلی تھی، کسی جگہ پر کوئی ننھی سی روشنی بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ پیچھے نگاہ ڈالی تو دور ایئرپورٹ کے ٹاور کی روشنی چمک رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے کسی موٹر کے انجن کی آواز سنائی دی، شاید اسپتال کی سیکورٹی گارڈ میری تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں سے مجھے اسپتال کی روشنیاں نظر نہیں آتی تھیں کیونکہ اس جانب میرے اور اسپتال کی عمارت کے درمیان ایک بلند ٹیلہ حائل ہو گیا تھا۔ میں صرف چھوٹے فوجی ایئرپورٹ کی روشنی کو ہی دیکھ سکتا تھا۔ انجن کی آواز کسی جیپ کی لگتی تھی۔ پھر دور ایک ٹیلے کے پیچھے روشنی کی لمبی لکیر نمودار ہوئی، اس لکیر کا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ خدا جانے یہ کوئی موٹر کار تھی یا جیپ تھی، میں ٹھیک طرح سے اندازہ نہ لگا سکا۔ روشنی ایئرپورٹ کی طرف گھوم گئی، اس کے بعد فضا اچانک پستول کے یک کے بعد دیگرے 2 فائروں سے گونج اٹھی۔ ٹیلوں سے ٹکرا کر فائر کے کئی دھماکے بلند ہوئے، شاید یہ مجھے ڈرانے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی۔ میں تیزی سے ٹیلے کی دوسری جانب اتر گیا اور بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں ایک ٹیلہ آتا گزر جاتا، پھر دوسرا ٹیلہ شروع ہو جاتا۔ پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر میرے پاؤں درد کرنے لگے، میرا سانس پھول گیا۔ میں کافی دور نکل آیا تھا۔
ایک جگہ بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس جھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ 2-1 منٹ گزرنے کے بعد میری حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کم بخت افریت نما ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں اب ہر شے اپنے مطلب نکالنے کی حد تک بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ جس یہودی شفاق سینیٹر جوزف نے میرا صحت مند جوان دل نکال کر اپنے سینے میں لگوانے کا پروگرام بنایا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ اس گھنونے منصوبے پر بقول اس کے $1,00,000 خرچ کر چکا تھا، بلکہ وہ سرکاری اور فوجی حلقوں میں ایک بااثر شخصیت بھی تھی۔ اس پر متضاد یہ کہ اب میں ملک کا دشمن جاسوس ہی نہیں بلکہ قاتل بھی تھا، اور میرے ریکارڈ میں یہاں اس سے پہلے بھی کچھ قتل شامل کیے جا سکتے تھے۔ ان امور کی روشنی میں یہ شخص میری تلاش میں اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ گویا میرے پیچھے تھوڑی ہی دیر میں بلڈ ہاؤنڈ چھوڑے جانے والے تھے جو زمین کے اندر بھی اپنے شکار کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ میں اٹھا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ اگر میرے پاؤں میں کمپیوٹر کے ربڑ کے جوتے نہ ہوتے تو خدا جانے میرے پاؤں کا اب تک کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ ایک عجیب مانوسی گونج سنائی دینے لگی۔ میں رک گیا، کان لگا کر سنا تو یہ ہیلی کاپٹر کی آواز تھی۔ آسمان پر جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر دیکھا، نیلے اور سرخ رنگ کی جلتی بجھتی بتیاں میری طرف بڑھ رہی تھیں، گویا میری تلاش کی مہم شروع ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے نیچے سے ایک دم روشنی کا ایک آبشار نکل کر ٹیلوں پر پڑا۔ روشنی کا یہ آبشار آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ٹیلوں کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کی سرچ لائٹ کی روشنی سے ٹیلے کے درے پل میں روشن ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اندھیرا چھا گیا۔ ہیلی کاپٹر دور جا کر بائیں جانب مڑ گیا۔ وہ کافی نیچے رہ کر اڑ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ان ٹیلوں کی طرف آیا جہاں میں چھپا ہوا تھا، مگر اس دفعہ کچھ فاصلے سے ہو کر گزر گیا۔ اس نے ٹیلوں پر 4-5 چکر لگایا اور ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا۔ اب میں وہاں نہیں رک سکتا تھا، چنانچہ جتنا تیز میں اس علاقے میں چل سکتا تھا چلنے لگا۔ ہیلی کاپٹر پھر نہ آیا، لیکن ایک اور مصیبت نمودار ہو گئی۔ دور سے مجھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کہیں ایئرپورٹ والوں نے کھوجی کتے تو میرے پیچھے نہیں چھوڑ دیے۔ پھر خیال آیا کہ ایئرپورٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں بلڈ ہاؤنڈز کا انتظام کیسے ممکن ہے؟ یہ کھوجی کتے یا تو تل ابیب کے انٹیلیجنس کے پاس ہوں گے یا موت کے جزیرے والوں کے پاس ہی ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے اتنی جلدی ان کتوں کا لانا قریب قریب ناممکن سی بات تھی۔ تو پھر یہ کتے کہاں سے آ گئے تھے کہ جن کی آوازیں قریب آ رہی تھیں؟ میں ایک چھوٹی سی ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اب کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ دوڑنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ اس کے بعد کچھ کتوں کا ایک گروہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا میری ٹیکری کے نیچے سے گزر گیا۔ شاید وہ کسی شکار کے پیچھے لگے تھے۔ یہ کھوجی کتے نہیں تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ آگے نکل جانے کی بجائے میری ٹیکری پر چڑھا تھے۔ ان کے پیچھے کوئی فوجی یا سیکورٹی پولیس کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اب ان کتوں کی مصیبت سامنے تھی۔ یہ یقیناً صحرائی کتے تھے۔ اگر کسی آدمی پر ہلا بول دیں تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالیں، لیکن میں وہاں ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے وہ راستہ جس پر کتے گئے تھے ترک کر دیا اور سامنے والی ٹیکری کے پہلو سے ہو کر آگے نکل گیا۔ اس کے بعد نہ تو کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور نہ ہی کوئی ہیلی کاپٹر آسمان پر میری تلاش میں اڑا۔ میں مسلسل چلتا چلا گیا۔ رات کو کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کے ساتھ پیاس بھی لگ رہی تھی، اگرچہ رات خنک تھی، مگر مسلسل چلنے سے میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اب میری یہ حالت تھی کہ تھوڑی دیر بعد دم لیتا اور پھر چل پڑتا تھا۔ آسمان پر چمکتے ایک ستارے کو میں نے اپنا رہنما بنا لیا تھا اور ٹیکریوں اور ٹیلوں کی پھول بلیوں میں اس ستارے پر نظر رکھے آگے بڑھ رہا تھا۔